الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور عزیز طلباء کرام، چار باتوں کے اللہ تعالی نے نصیحت فرمائی ہے. فرمایا وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے، اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے، اس کو ذخیرہ آخرت بناؤ. آپ کو جو یہ مال دیا ہے، دولت دی ہے، کھیتی اور جانور دیے ہیں، تو ان میں سے کچھ مال اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کر دو. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اللہ کریم نے آپ کو جو کچھ دیا ہے، اس میں سے آخرت کی طلب بھی کر، آخرت کے گھر کے لیے بھی کچھ بچا لے، وہاں بھی کچھ ذخیرہ پہنچا. یہاں دنیا میں اس آدمی کو بڑا سمجھدار کہا جاتا ہے جو کل کے لیے کچھ بچاتا ہے کہ بابا تو آج جوان ہے، کما رہا ہے، اچھا کما اور کچھ پیسے بچا لے کہ بڑھاپے میں دوا دارو کے کام آئیں گے، کھانے پینے کے کام آئیں گے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. تو میرا دوست، یہ کل عارضی کل ہے، ایک حقیقی کل آنے والی ہے، یعنی یوم آخرت کی کل ہے. اس کے لیے بھی اپنی مال و اسباب میں سے آگے بھیج دو، اس کے لیے بھی کچھ اپنے لیے بچا لو. تو اللہ کے پاک نام پر مال خرچ کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تقوی، بزرگی اور اخلاص اور فکر آخرت یہ نہیں ہے کہ صرف عبادات میں لگے رہو. بہت سارے اللہ نے طریقے بتائے ہیں کہ آخرت میں ذخیرہ بنانے کے لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو گیا، بڑوں کا قدر ہو گیا، بزرگوں کا ادب ہو گیا، اللہ اللہ سیکھنا ہو گیا، اپنے نفس اور قلب کی اصلاح کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، روزانہ استغفار کرنا، روزانہ درود شریف پڑھنا اور روزانہ فرض نمازیں اور سنن واجبات کی پابندی کرنا، یہ سب ذخیرہ آخرت کے لیے. تو اس لیے اللہ کریم نے یہاں چار نصیحتیں فرمائی. تو پہلی نصیحت فرمائی وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں مال و زر میں سے دیا ہے آخرت کے گھر کے لیے، یعنی کہ آخرت کا گھر اسی مال سے بنے گا. جس طرح ہم دنیا میں مال کما کر دنیا کا گھر بناتے ہیں، اسی مال سے ہی آخرت کا گھر بنے گا. اور وہ اس طرح بنے گا کہ یہ مال اللہ کے گھروں پر لگانا ہے، مدارس پر لگانا ہے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو کھلانا ہے، مہمانوں کی مہمانداری کرنی ہے، اللہ کے پاک نام پر اس مال کو خرچ کرنا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، نفس کی خوشی کے لیے نہیں، دنیا داروں کی خوشی کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اور دوسرا اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا،
अपना हिस्सा दुनिया में ना भूल जा, दुनिया में से अपना हिस्सा यही ना भूल जा। यानी अल्लाह ने आपको ताकत दी है, आपको सेहत दी है, जवानी दी है, आपको अकल और फहम दिया है, तो ये हिस्सा ऐसा है कि इसको आप सिर्फ दुनिया कमाने में खर्च न करो, अल्लाह को राजी करने के लिए भी अपना दिमाग इस्तेमाल करो, अल्लाह को राजी करने के लिए भी अपनी ताकत इस्तेमाल करो, अल्लाह को राजी करने के लिए भी अपनी जवानी इस्तेमाल करो, अल्लाह को खुश करने के लिए भी अपने नफ्स पर मुशक्कतें बर्दाश्त करो। ये है तकवा, ये है अल्लाह की दोस्ती। ऐसा नहीं है कि दुनिया में आपको जवानी मिल गई, ताकत मिल गई, आपको जो है सारे आगा सही सालिम मिल गए तो इतराता फिर रहा है, तकब्बुर करता फिर रहा है। ये बहुत बड़ी गंदी आदत है। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीजों से पहले बेहतर जानो। फरमाया कि जवानी को बुढ़ापे से पहले अल्लाह का इनाम समझो। ऐसा नहीं है कि बुढ़ा होगा तो फिर इबादत करूंगा, तो बुढ़ा होगा तो बुढ़ों को नहीं देखते आप, अड्डे पे सारा दिन पड़े रहते हैं, फिल्में देखते हैं, सारा दिन उनको आदत पड़ गई है गुनाह करने की, तो वो क्या करते हैं, सारा दिन अपनी उम्र ज़ाय कर रहे हैं। और शैतान ने उनको मायूस कर दिया है, मायूसी के जो है ना कुएं में उनको धक्का दे दिया शैतान ने। जवानी में कहता है बूढ़ा होकर तौबा करूंगा, बुढ़ापे में कहता है जब जवानी में जख मारता रहे तो अब क्या करेगा, छोड़ अब। ये शैतान चक्कर चलाता है। तो लिहाजा कल पर काम न छोड़ो। और फरमाया सेहत को बीमारी से पहले अल्लाह का इनाम जानो, गनीमत जानो कि अल्लाह की इबादत कर लो। ऐसा ना हो कल बीमारी हो जाए फिर कहते हजरत जी मुझे पेशाब की बीमारी है, हजरत जी मुझे जरियान की बीमारी है, मुझे कतरों की बीमारी है, मुझे फलां बीमारी है, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, मेरा दिल बड़ा करता है। और जब तू जवान था, जब तू सेहतमंद था, उस वक्त तेरा दिल नहीं करता था, तो अब कैसे करता है? ये बहाना है बस। दिल मोमिन अल्लाह की याद से एक लम्हा भी गाफिल गुजारने को तैयार नहीं है। दिल मोमिन अल्लाह की याद से एक लम्हा गाफिल गुजार ले पशेमान होता है, परेशान होता है, शर्मिंदा होता है। ये क्या हो गया कि मैं अल्लाह को याद नहीं कर सका, अल्लाह का जिक्र नहीं कर सका, मैं अपने अल्लाह से अपने दिल के हाल अहवाल नहीं बांट सका। और फरमाया मसरूफियत से पहले जो फुर्सत है इसे गनीमत जानो। आज वेला है तो फिल्में देख रहा है, मसरूफ है तो रोटी रोटी कमा रहा है बच्चों के लिए, फुर्सत मिल गई तो अड्डे पे जाके फिल्में देख रहा है, जुआ खेल रहा है, लडो खेल रहा है, ताश खेल रहा है। फुर्सत के लम्हात को गनीमत जानो कि आपको रोटी रोटी कमाने के बाद जो वक्त मिला है कुरान की तिलावत में गुजारो, रोटी रोटी कमाने के बाद जो वक्त बच गया है अल्लाह के जिक्र में गुजारो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद पढ़ते हुए गुजारो, इस्तिग़फ़ार करते हुए गुजारो, वालिदैन की खिदमत करते हुए गुजारो। ऐसे वक्त को लड्डो खेलने में, जुआ खेलने में बर्बाद मत करो। फजूल शुगलिया मजालिस करने से बेहतर है ऐसी मजलिस करो जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, जिसमें अल्लाह वालों के वाक़ियात बयान करो, जिसमें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के वाक़ियात सुनो और सुनाओ। ऐसी मजलिस करो। हमारे मसाजिद में भी अस्तगफिरुल्लाह आज ये होता है कि यहाँ सियासी बातें हो रही है कि फला सियासतदान ऐसा है, फला सियासतदान ऐसा है, फला ऐसा है। भाई यही तज़किरा करने के लिए हम दुनिया में आए थे। अल्लाह करीम ने हमें जो ये सेहत की नेमत दी, जवानी की नेमत दी, ये वक्त की नेमत दी, ये इसलिए दी कि हम इनको अल्लाह की मोहब्बत में इस्तेमाल करें, अल्लाह की रज़ा हासिल करने में इसको इस्तेमाल करें, नाजायज कामों में नहीं जाना चाहिए। और फरमाया व अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैका, लोगों के साथ भलाई कर जैसा कि अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की है।
کہ اللہ نے تجھے دنیا کے اسباب و زر دے دیا، مال و دولت دے دیا، کھانے پینے کا وافر سامان دے دیا، تو جیسے اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے آپ بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کیجیے۔ جو کوئی اندھا کانا لولا لنگڑا آ رہا ہو اس کو حقارت سے نہ دیکھو، اس پر جملہ اور آواز نہ کسو، اپنی صحت پر اور اپنی ایک اضافی نعمت پر اتراؤ نہیں۔ اللہ آج بھی قادر ہے کہ اندھے کو دیکھ کر آپ میں فخر آ رہا ہے، اللہ آپ کو اندھا کر دے۔ لنگڑے کو دیکھ کر آپ اندر اندر سے اترا رہے ہو کہ میں بڑا مستحق تھا اس لیے میں صحت مند ہوں اور یہ اسی لائق تھا۔ اگر آپ کے اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے، ایک لمحہ رک کر سوچئے گا، میرا اور آپ کا اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ ابھی ایک لمحے سے پہلے مجھے اور آپ کو لنگڑا لولا کانا اندھا کچھ بھی کر سکتے۔ تو فخر کس چیز کا ہے؟ اللہ کے انعام پر شکر کرنا چاہیے، اللہ کے انعام پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ موت سے پہلے جو ہمیں زندگی ملی ہے یہ اللہ کا انعام ہے، اور اس میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، بیوی کے ساتھ بھلائی کرو، اپنی اولاد کے ساتھ بھلائی کرو، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ بھلائی کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ سب کے ساتھ۔ آپ کو کوئی برا بھلا کہتا رہے، آپ اپنے کام سے لگے رہو، اپنے کام کو نہ چھوڑو، اپنے کام سے منہ نہ ہٹاؤ، چہرہ نہ موڑو، اپنے کام سے ایک لمحے کے لیے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹو۔ لوگ تو اس لیے باتیں کرتے ہیں کہ آپ اپنے کام سے پیچھے ہٹ جائیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ دین سے دور ہو جائیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ اہل اللہ کی مجلس سے دور ہو جائیں، بھٹک جائیں۔ وہ بھٹکانے کے لیے، کیونکہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، پناہ مانگتا ہوں اس سے جو سینوں میں وسوسہ ڈالنے والا ہے، من الجنۃ والناس، وہ انسانوں میں سے بھی ہوگا جنات میں سے بھی ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ شیطان، اور شیطان کے چیلڑے انسانوں کی شکل میں بھی ہوں گے، جنات کی شکل میں بھی ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ کی محبت سے ہٹانے والوں سے ہوشیار رہو، ان کو جواب نہ دو، منزل پہ نگاہ رکھو کہ میں نے منزل مقصود پہ پہنچنا ہے، میں نے اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، میں نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل کرنی ہے۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، پر جب یہ مقصد ہے مخالفین کو جواب دینے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے آگے فرمایا ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اللہ کی زمین پر فساد پھیلانے والے نہ بنو۔ صاحب ذرا کسی کو جواب دو گے تو تکرار ہوگی، کچھ جملے وہ سخت بولے گا، کچھ آپ سخت بولو گے، پھر بد اخلاقی تک بات جائے گی، پھر گالم گلوچ لڑائی جھگڑے تک بات چلی جائے گی، تو دل کا سکون خراب ہوگا، دل تشویش میں جب مبتلا ہوگا اللہ کا ذکر کیسے کرے گا؟ جب دل یہ سوچ رہا ہوگا، دل میں یہ بات ہوگی کہ فلاں بندے نے مجھے ستایا ہے، فلاں بندے کو میں نے دبانا ہے، فلاں بندے کو میں نے لاجواب کرنا، اب اس کا دل و دماغ اس کی طرف متوجہ ہے کہ اس کے لیے میں کیا جواب بناؤں، اس کے لیے میں کیا تکنیک لڑاؤں، کیا سازش رچاؤں کہ میں اسے جو ہے نا پسپا کرنے پر کامیاب ہو جاؤں اور خود کامیاب ہونے پر جو ہے نا کامیاب ہو جاؤں، اپنے آپ کو دنیا کے مقابلے میں کامیاب کرنے کے لیے اپنا دل دماغ اپنے مخالف کی طرف سے، جس کی طرف اختلاف رائے ہے، اس کے ساتھ آپ جھگڑے میں گزار دو گے تو اللہ کو کب یاد کرو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کب بھیجو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو زندہ کب کرو گے؟ تو سوچنے کی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں، ہمیں لوگوں کے ساتھ مثبت بات کرنی چاہیے، بس لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینی چاہیے، بس آگے رد عمل کیا آ رہا ہے توجہ ہی نہ دو، اپنے کام میں مصروف ہو جاؤ بس۔
اپنی مصروفیات کو جاری رکھو. روٹی روزی کمانے کا ٹائم ہے روٹی روزی کرو, عبادات کا ٹائم ہے عبادات کرو, تسبیحات کا ٹائم ہے تسبیحات کرو, اور قلب اللہ کی طرف متوجہ ہے, تنہائی میں ہو, یہ سوچنے کی بجائے کہ میں 1 کروڑ سے 2 کروڑ والا کیسے بن جاؤں, 1 لاکھ سے 2 لاکھ والا کیسے بن جاؤں, یہ سوچنے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کا دوست کیسے بن جاؤں, میں اللہ سے محبت کرنے والا کیسے بن جاؤں, یہ فکر کرنی چاہیے ہمیں. تو ہمیں یہ 4 کام کرنے ہیں. جو ہمیں اللہ نے مال دیا ہے اسے اللہ کی رضا میں خرچ کرنا ہے, گناہوں کے کاموں میں نہیں. زنا, بدکاری, فحاشی, عریانی, کفر, شرک اور بدعات کی مجلسوں میں خرچ نہیں کرنا. اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال کو خرچ کرنا ہے. اور دوسرا, اپنی جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے, صحت دی ہے, ہمیں قوت اور طاقت دی ہے, عقل اور فہم دی ہے, تو یہ جو اللہ کی عنایات ہیں ہمارے جسم میں, ان عنایات کو اللہ کی رضا کے لیے شکرانے میں خرچ کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے صحیح سالم بنایا ہے. تو اب عقل کا تقاضا, حیا کا تقاضا, غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سارے اعضاء صحیح سالم دیے, تو ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے. تو شکر کیا ہے؟ صرف زبان سے کہہ دینا نہیں. شکر یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے, شکر یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے, شکر یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی جدوجہد کی جائے, کوشش کی جانی چاہیے. رات کی تنہائیوں میں آپ کی آنکھ کھل گئی, اس کو ایسے نہ سمجھو. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, رات کو کسی سبب آنکھ کھل گئی کہ کوئی باہر گڑبڑ ہوئی, اندر آواز آئی, آنکھ کھل گئی, یا آدمی کو قضائے حاجت کے لیے جاگنا پڑا, جاگ ہو گئی, تو یہ ایک ذریعہ اور سبب بنا ہے. اصل مقصود اور ہے جاگنے کا کہ محبوب چاہتا ہے, مولا چاہتا ہے, خالق کائنات چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے ساتھ راز و نیاز کرے, میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کر گڑ گڑا کر اپنی کمزوریوں نالائکیوں پر معافی مانگے اور مجھ سے انعامات مانگے, مجھ سے میری نعمتیں مانگے, مجھ سے میرے خزانے مانگے. لیکن ہم رات کو اٹھیں گے, قضائے حاجت کرنے کے بعد واپس آئیں گے, دیکھیں گے واٹس ایپ پر کسی کا میسج تو نہیں آیا ہوا, پھر وہ ایک واٹس ایپ میسج دیکھنے کے چکر میں 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے. پھر دیکھتے جی رات کو اس وقت کون جاگ رہا ہے, اور رات کی اس تنہائی میں فیس بک پر کیا چل رہا ہے, یوٹیوب پر کیا چل رہا ہے, اور ٹک ٹاک پر کیا چل رہا ہے, یہ دیکھنے کے لیے شیطان پورا گھنٹہ اس کو مصروف رکھتا ہے. اس کی نیند خراب نہیں ہوتی اگر اس کو ایک بار بھی خیال آ جائے یار وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لے, 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لے, 2 رکعت صلاۃ الشکرانہ پڑھ لے, تو اس کو فوراً یہ نفس اندر دشمن غدار بیٹھا ہے, فوراً اس کو کہتا ہے اور صوفی صاحب باقی وقت تھوڑا ہے عبادات کا, نیند آئی ہے, نیند کا غلبہ ہے, پھر کبھی پڑھ لیں گے, یہ سبق پڑھاتا ہے. تو نفس اور شیطان کی نہ مانو. جب محبوب چاہتا ہے, خالق کائنات چاہتا ہے کہ میرا غلام, میرا بندہ میرے ساتھ راز و نیاز کرے, ہم ایسے موقعوں کو گوا دیتے ہیں. اور جب محبوب نہیں چاہتا تو اس وقت ہم عشاء کو سوتے ہیں تو ہمیں ساری رات قضائے حاجت کے لیے اٹھنا ہی نہیں پڑتا, صبح ہو جاتی ہے. اور جب محبوب چاہتا ہے کہ یہ نہ اٹھے تو ساری رات, صبح لوگ بتاتے ہو جی آپ کی گلی میں چور آئے ہوئے تھے, رات بہت شور شرابہ تھا, ہنگامہ تھا, سارے باہر نکلے ہوئے تھے, تو کر, مجھے پتہ ہی نہیں چلا یار, میری تو صبح آنکھ کھلی ہے, مجھے کیا پتا باہر کیا ہوا ہے. اور جو اٹھے ہیں وہ اپنے مطلب تک اٹھے ہیں, اللہ کو یاد نہیں کیا, اللہ کا ذکر نہیں کیا, اللہ سے اپنے راز و نیاز نہیں کیے, اللہ سے اپنے درد شیئر نہیں کیے. دنیا والوں سے کر رہا ہے جو زخمی کرتے ہیں, دنیا والوں کو اپنا دکھ سناتے ہو,
جو بعد میں آپ کے دکھوں کا مذاق اڑا کر آپ کے زخموں کو تازہ کرتے ہیں، صرف تازہ ہی نہیں کرتے بلکہ ان کی شہرت کر کے آپ کے دل کے زخموں پر نمک پاشی بھی کرتے ہیں، نمک بھی جھڑکتے ہیں، آپ کا دل خراب کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے راز نیاز اپنے اللہ سے شیئر کرو، بس کوئی دوست نہیں ہے ہمارا۔ جس نے ہمیں پیدا کیا وہی ہمارا دوست ہے، جو ہمیں روٹی روزی کھلا رہا ہے وہی ہمارا دوست ہے، جس نے ہمیں زندگی دی وہی ہمارا دوست ہے، جس نے ہمیں صحیح سالم آزاد دیے وہی ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں بیوی دی بچے دیے وہی ہمارا دوست ہے، کوئی دوست نہیں ہے۔ اللہ سے دوستی کرو، اللہ نے خود فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ دنیا کی ساری محبتیں ٹھکرا سکتے ہیں لیکن مولا سے منہ نہیں موڑ سکتے، مولا سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ جو مولا سے منہ موڑتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، وہ دنیا سے محبت کرنے والے ہیں، وہ مر سر جانے والوں سے محبت کرنے والے ہیں، وہ مٹی کے کھلونوں پر فدا ہو جانے والے ہیں، فنا ہو جانے والے ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں۔ یہ کیا کامیابی ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ باقی رہنے والے پر فنا ہو جاؤ، ہم فنا ہونے والوں پر مر جائیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم فنا ہونے والے ہیں، باقی رہنے والے اللہ پر فدا ہو جائیں، باقی رہنے والے اللہ کے احکام پر عمل کریں، باقی رہنے والی اللہ کی ذات سے محبت کریں، اللہ کی ذات سے عشق کریں، اللہ کی ذات سے ہمیں لگاؤ ہونا چاہیے، ہمارے راز و نیاز اللہ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارے دل میں ایسا سکون ہوگا، ایسا قرار ہوگا، واللہ دنیا کی کسی نعمت میں نہیں ہوگا، دنیا کی کسی نعمت میں نہیں ہوگا۔ ہر حال میں مزہ آئے نہ آئے، دل چاہے نہ چاہے اللہ کو یاد کرو، طبیعت مانوس ہو نہ ہو اللہ کو یاد کرو۔ رات کو آنکھ کھل گئی ہے، اگر آپ کو ہمت نہیں ہو رہی، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر آپ کو ہمت نہیں ہو رہی نفل پڑھنے کی، یار اتنا تو کر لو، فرمایا کہ آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہو، اتنا تو کر لو۔ آپ کو ہمت نہیں ہو رہی وضو کرنے کی، سرد راتیں آ رہی، ہمت نہیں ہو رہی، تو کم از کم بڑے ادب احترام سے بیٹھ کر ذکر تو کر سکتے ہو اللہ کا، دعا تو مانگ سکتے ہو اللہ سے، کچھ تو اللہ سے اپنے راز و نیاز کے حال احوال، اپنے دکھڑے، اپنے درد اللہ کے حضور پیش کرو، اپنے گناہ پیش کرو، یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں مجرم ہوں آپ کا، نالائق ہوں آپ کا۔ دنیا کے سامنے کہنا کہ جی حضرت جی میں بڑا گناہگار ہوں، یہ بڑا خطرناک ہے، یہ عاجزی کے روب میں فرعون بنا پھرتا ہے۔ عاجزی اللہ کے سامنے ہے، انکساری اللہ کے سامنے ہے، گڑ گڑانا اللہ کے سامنے ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف اللہ کے سامنے ہے۔ مخلوق کے سامنے کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو کمزور پیش کرنے کی، جوتے ماریں گے لوگ آپ کو۔ مخلوق کے سامنے سر اٹھا کے چلو، سینہ تان کے چلو مخلوق کے سامنے، کوئی آپ کو کمزور نہ سمجھے، کہ آپ کو حقیر اور ذلیل سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی ہمارے ہم پلہ آدمی ہے، لیکن رات کی تنہائیوں میں، دل کے رازوں میں آپ اللہ کے سامنے ایسے عجز و انکساری سے ہو، آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو ہاتھ ملائے ایک ہاتھ اوکھا ملاؤ، نہیں، بڑی محبت سے، احترام سے، مسکراتے ہوئے ملو، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ کوئی آپ کو ملنے آئے مسکرا کر ملو، ایسا نہ ہو میرا بلڈ ہائی ہے میں نہیں مل سکتا اس وقت صحیح، تو اسی وقت تھانے دار آ جائے گاڑی لے کر بحث، تو پھر آپ کا موڈ بھی صحیح ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی رشتہ دار آ گیا، آپ کا کوئی دوست بزرگ آ گیا، آپ کو استاد آ گیا، آپ کو کوئی جاننے والا نیک دوست آ گیا، تو آپ منہ بنا کے بیٹھے رہتے ہو، بعد میں فون کر کے حضرت جی ناراض نہ ہونا، اس وقت میرا بلڈ پریشر ہے تھا، تو تھانے دار کے سامنے بھی ایسی بدماشی کر اور بعد میں اس کو میسج کر دینا میرا بلڈ پریشر ہی تھا۔ طاقتوروں کے سامنے تیرا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے۔
اور اپنے ہم عمر اور ہم طاقت ہم پلہ لوگوں کے سامنے یا کمزور لوگوں کے سامنے بلڈ ہی ہو جاتا ہے. ذرا جو ہے نا بلڈ پریشر کو ادب والا سبق بھی پڑھاؤ تو انشاءاللہ خیر خیریت ہو جائے گی. اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں یہ نعمتیں اللہ نے ہمارے ساتھ جو احسانات والا معاملہ کیا ہے ہمیں بھی مخلوق کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا چاہیے. کسی کا عیب دیکھ کر عیب نہیں اچھالنا چاہیے. کسی کی کمزوری دیکھ کر تو تکرار نہیں کرنی چاہیے. یہ سوچ لینا چاہیے کہ میرے عیبوں کو میرے اللہ نے چھپایا ہوا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے جو دنیا میں کسی انسان کا عیب چھپائے گا کل قیامت کے دن اللہ اس بندے کا عیب چھپائے گا. یہ کوئی چھوٹی فضیلت ہے؟ یہ تھوڑا ہی نام ہے. آپ دنیا میں بندے کا عیب چھپائیں گے اللہ قیامت کے دن آپ کا عیب چھپائیں گے. جب ساری انسانیت جمع ہوگی سب اپنی ذلت کے ڈر کی وجہ سے سہمے ہوئے ہوں گے. بڑے بڑے طاقتور اس وقت عاجز کھڑے ہوں گے, شرمندہ کھڑے ہوں گے, بے یار و مددگار کھڑے ہوں گے. اللہ کریم اس وقت آپ کے عیبوں پر اپنی ستاری کی چادر ڈال دیں گے. یہ تھوڑا ہی نام ہے. دنیا میں بھی اللہ نے میرے اور آپ کے عیب چھپا رکھے ہیں. قیامت کے دن بھی اللہ کریم اپنے فضل سے میرے اور آپ کے عیب چھپا لیں. یہ کوئی کم انعام ہے؟ ہم مخلوق کے عیب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, ایک ایک کو ذلیل کرتے پھر رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں کرنا. ہم بڑی محبت سے زندگی گزارنی ہے, اخلاق سے زندگی گزارنی ہے اور بڑے اخلاق پیار سے لوگوں کو اللہ کا فرمان جو ہمیں سمجھ آیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہمیں سمجھ آیا ہے, دین کی طرف دعوت بڑے پیار سے دینی ہے. پھر اگلے بندے کی قسمت ہے, وہ مانے نہ مانے, آئے نہ آئے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. لے آنا اللہ کا کام ہے, اس کو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. لیکن تیرا میرا یہ فرض ہے, اللہ نے ذمہ لگایا ہے ایمان والوں کے کہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے, سنا ہے, سمجھا ہے, عمدہ اخلاق کے ساتھ, عمدہ بہترین طریقے اور سلیقے کے ساتھ آگے اس دین کو پہنچاؤ. اللہ کی محبت کا پیغام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچاؤ. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے کہ بندہ اللہ کی محبت کی بات آگے پہنچا رہا ہے. یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے کہ بندہ لوگوں کو اللہ کی محبت کے لیے دعوت دے رہا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے کہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دعوت دے رہا ہے, لوگوں کو حضور کی سنت کی دعوت دے رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.